آپ پسند ہندو ملک موجود ہے، آپ لاکھ اس سے اختلاف کریں، وہاں حضرت رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے دائیں طرف ایک بدھسٹ ریاست موجود ہے جس کے اندر بدھسٹ ڈومینیشن ہے، وہاں سے حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب کرنے والی باتیں کیوں سامنے نہیں آتی؟ یہ ان سکرپچرز کو ماننے والے لوگ ہیں یہاں سے کیوں آتی ہے جن کے بارے میں ہم ٹالرنس کا درس ہمیں قرآن نے دیا ہے، جن سے کے بارے میں ٹالرنس ہمیں سنت نبی شریف نے دیا ہے، وہاں سے کیوں یہ باتیں نہیں آتی؟ جی خورشید صاحب، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دو اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہی عرض کیا جو بات اسی کو دہراتا ہوں کہ چونکہ عیسائی معاشرہ ہم اثر عیسائی معاشرہ مذہب کے بارے میں حساس نہیں رہا. یہ صرف اسلام کے حوالے سے نہیں، اپنے مذہب کے بارے میں بھی حساس نہیں رہا. مجھے اجازت دیں میں اپنی پوری بات کر لوں کہ مذہب کے بارے میں حساس نہیں رہا، ایک بات. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پلورلسٹک سوسائٹی ہے وہاں یہ معاملہ نہیں ہوا. یہ بعض اسکینڈینیوین ممالک میں ہوتا ہے، بعض ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمان کثرت میں نہیں ہیں یا کم ہیں. آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پاکستان کی مثل مسلمان کروڑوں مسلمان موجود ہیں. وہ جو سوسائٹی پلورلسٹک نیچر میں ہو جاتی ہے اس کے اندر کسی دوسرے مذہب کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنا، کسی مذہب کے خلاف بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مغرب کو جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ اصل میں سوشل سٹرکچر کا فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. نیپال میں کیا ہے خورشید بھائی بتائیں؟ نیپال پلورلسٹک سوسائٹی ہے، نیپال میں تو مسلمان برائے نام ہے، وہاں کیوں یہ واقعات رونما نہیں ہوتے؟ یا چائنا کے اندر یہ کہہ لیں یا جاپان میں کیوں نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیپال کا معاملہ ہے، نیپال کے بارے میں آپ کا یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ مسلمان کم ہیں. اس وقت پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے بعد سب سے زیادہ دینی مدارس نیپال میں ہیں. نیپال وہ ملک ہے جس کے اندر اردو زبان زندہ ہے صرف دینی مدارس کی وجہ سے. اور پھر دوسرے آپ سے میں عرض کروں کہ نیپال جو ہے نا معاشرتی طور پر ہندوستان سے الگ نہیں ہے. آپ کا آرگومنٹ اب تک پہنچا، وقت ختم ہو رہا ہے. بشپ صاحب آخری سوال آپ سے ہے، آخری سوال آپ ہی سے ہے. آپ اس پوری گفتگو میں اپنی رائے دیتے ہوئے یہ فرمائیے کہ امریکہ نے فیس بک پر جو پاکستان میں پابندی لگی ہے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آزادی کے عالمگیر حق کے خلاف ہے. امریکہ کے اس سٹینڈ پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کرنا درست نہیں ہے ان کا. اس مسئلے کو ضرور ٹیکل کرنا چاہیے اور یہاں پر بھی ہمیں اسے سینسبلی ہینڈل کرنا چاہیے، صرف جذبات کے ساتھ نہیں ہینڈل کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا کچھ اور کہنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کے گفتگو کے حوالے سے کہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہی میسج دیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کرسچین چرچ یا کرسچینٹی کی، کیونکہ یہ امریکہ سے ہوا ہے، یہ مغرب سے ہو رہا ہے جہاں کرسچین ڈومینیشن ہے، تو پھر اس میں کرسچینٹی کی انوالومنٹ ہے، تو یہ سراسر غلط بات ہے. میں نے اس بات کو کلیئر کرنے کی آپ کے لوکل جو ہے وہ تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، حقیقت بات آپ کا لوکل کریکٹر تو بڑا قابل تحسین. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں جب مسلمانوں پہ مشکلات ہوئی، اس پر ایک آرگومنٹ آتا ہے. نہیں ایک منٹ میں آپ کا بول بالا ہوتا ہے، اس پہ ایک آرگومنٹ آتا ہے جو کردار آپ کا اقلیت ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی میں وہی کردار مسلمانوں کا یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں اقلیتوں کا ان اکثریتی ممالک میں ہوتا ہے. بنیادی جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اکثریت کا رول مختلف ہوتا ہے. اس پر رائے دیجیے. میں اس پہ آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کے لیے اور اپنے سننے والے ناظرین کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ بھولیے کہ پاکستان میں اور دیگر اسلامک کنٹریز میں جب بھی کوئی ایسی مشکل کا وقت آیا ہے تو مغرب کے مسیحی ان کے ساتھ پورے کے پورے کھڑے ہوئے ہیں. آپ ایک دو کیسز کو لے کر اگر اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کریں گے تو وہاں ریلیشنز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اگر آپ انڈیویجول 3-4 کیسز لیں گے اور 95% جہاں کوآپریشن ہوئی ہے، جہاں سپورٹ ہوئی ہے، رونے میں، دھونے میں، مشکل میں، موت میں، تکلیف میں، بیماری میں، بھوک میں، جب چرچز نے فل سپورٹ کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے بچے آپ کو دے دیے ہیں. ہم نے اپنے بچے آپ کو دے دیے ہیں، سینٹ اینتھنی میں دیے ہیں، کیتھیڈرل میں دیے ہیں، کوئن میری میں دیے ہیں. نہیں سر، ہم نے بھی آپ نے کبھی بچے دیے ہمیں؟ ہم نے بھی خدمت کی ہے سر، اور دل سے کی ہے اور پوری خدمت کی ہے. باقی رہی بات کہ وہاں کی اکثریت میں اور یہاں کی اکثریت میں تھوڑا سا فرق ہے. جی جی. اس طرح کی فریڈم ہم نہیں انجوائے کرتے یہاں پر پاکستان میں. منارٹی کرتی ہے، یہاں منارٹی کرتی ہے، وہاں پہ میجارٹی کر رہی ہے. بات ماننے یہ بات یہاں منارٹی کر رہی ہے، وہاں میجارٹی کر رہی ہے. بحث جاری آپ کا کراس موجود ہے، میرے پاس بالکل نہیں رہا، اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. وقت بالکل ختم ہوا. بشپ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. خورشید ندیم صاحب اسلام آباد سے وائس سیٹلائٹ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. توہین رسالت، آزادی اظہار کے نام پر 1.5 ارب مسلمانوں کا جذباتی استحصال ہے. یہ بین المذاہب مکالمے کی روایت کا قتل ہے. اس سے امن کی آشائیں تحلیل ہوتی چلی جائیں گی. فیس بک پر اس کی نمائش
ایک نوعی سائبر ٹیررزم ہے. دنیا بھر میں ہیٹ اسپیچ پر قوانین موجود ہے. ایک عام آدمی کی حتک عزت اور دل آزاری پر بھی قانونی گرفت ہے. اسرائیل نے اپنے قانون میں سامیت مخالف جذبات کو لانگ آرم اسٹیچو قرار دیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی یہود مخالفت کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی حدود سے باہر بھی ایک قابل گرفت جرم سمجھا جائے گا. کیا توہین رسالت کا معاملہ ان قوانین میں لانگ آرم اسٹیچو کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے؟ اس سوال سے قطع نظر 1.5 ارب مسلمانوں کو اس سنگین مسئلے سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسا سائنٹیفک رد عمل سامنے نہیں آ سکا جو اس دل آزار مسئلے سے امت مسلمہ کو منطقی اور نفسیاتی طور پر مکمل نجات دلا سکے. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.